السلام علیکم، میرا نام ہے سمیہ شیر۔ اس وقت اس دنیا میں 8 بلین انسان موجود ہیں، جن میں کامیاب اور ناکام انسان دونوں شامل ہیں۔ اب اگر میں دونوں میں فرق کی بات کروں تو کامیاب انسان کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے، مگر ناکام انسان اکثر خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ مگر ایک چیز دونوں کے پاس کامن ہے، اور وہ دونوں کے پاس برابر ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہر دن کے 24 گھنٹے 24 آورس۔ ہم سب کو وقت ایک سا ملا ہے، مگر کوئی اس وقت کو اچھے سے یوٹیلائز کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، اور کوئی اس زندگی میں دیے گئے وقت کو بالکل بھی اہم نہیں سمجھتا اور خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر کے ناکام ہو جاتا ہے۔ ہم سب کے پاس دن بھر میں کرنے کے لیے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا دن اتنا پروڈکٹیو وے میں گزرے کہ دن کے آخر تک ہمارے سارے کام مکمل ہو جائیں، مگر ہم ایک غلطی کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم تمام کاموں کو اپنے ذہن میں اکٹھا کر لیتے ہیں، پائل اپ کر لیتے ہیں۔ ایک تو پہلے ہی ہمارے ذہن میں 200 چیزیں یا خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ چل نہیں رہے ہوتے، بلکہ وہ تو دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور پھر اوپر سے 10 کاموں کا بوجھ ہم اور ڈال دیتے ہیں، جس سے ہمارے مائنڈ میں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ میراتھن ریس سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مائنڈ پر ایک پریشر بڑھتا رہتا ہے، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ کون سا کام پہلے کیا جائے اور کون سا بعد میں، کس ٹاسک کو کتنا ٹائم دیا جائے۔ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ کام ہو جائیں۔ کامیاب لوگ بس یوں ہی کامیاب نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ اپنے پورے دن کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے بڑی حکمت کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ ایسی اسٹریٹجیز کو فالو کرتے ہیں جس سے وہ اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو بنانے میں بہت کامیاب ہو جائیں۔ میں آج آپ کو ایسی ہی کام کی ایک ٹیکنیک بتانے والی ہوں، جو کہ بیسیکلی ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، اور اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو اپنے پورے دن کے کاموں کو آپ بہترین انداز میں مکمل کر پائیں گے۔ یعنی کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی پیک پر ہوگی، اور پھر دن کے آخر میں جو سینس آف اکمپلشمنٹ آئے گی، پھر اس کے تو کیا ہی کہنے۔ یہ فیلنگ جب آتی ہے نا، تب لگتا ہے کہ ہماری سارے دن کی محنت وصول ہو گئی ہے۔ بہرحال باتیں تو بہت ہو گئی ہیں، اب بڑھتے ہیں اپنے پروڈکٹیوٹی ہیک کی جانب، جس کا نام ہے ٹائم بلاکنگ۔ اب یہ ٹائم بلاکنگ کیا ہے؟ دراصل ٹائم بلاکنگ میں آپ اپنے ٹائم کو بلاک کر دیتے ہیں مختلف کاموں کو کرنے کے لیے، یعنی کہ ہر کام کے لیے اپنے ٹائم کو آپ اسکیڈول کر دیتے ہیں۔ اس کو میں آپ کو بہت ایک ایزی وے میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ مان لیں آج آپ صبح اٹھے اور آپ نے اپنے دن بھر میں بہت سے کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی کہ بس مائنڈ میں ہی سب کاموں کو جمع کر کے کام کرنا شروع کر دیں۔ اس سے آپ جلدی ایگزاسٹ ہو جائیں گے، فرسٹریٹ ہو جائیں گے، اور کاموں کو بالآخر کرنا چھوڑ دیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، نمبر 1 پہ میک اے ٹو ڈو لسٹ۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ان کاموں کی لسٹ تیار کرنی ہے جو آپ نے پورے دن میں کرنے ہیں۔ اب دن بھر میں ہماری بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو کہ ہماری پرسنل ایکٹیویٹیز ہیں، اکثر اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا اپنے ورک سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے ان سب کو لکھ لینا ہے، لسٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ لکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا مائنڈ ریلیکس موڈ میں آ جائے گا، ایک جو دباؤ تھا پہلے وہ تھوڑا اتر جائے گا۔ نمبر 2 پہ کیا کرنا ہے، پرائیورٹائز یور ٹاسک۔ آپ نے اپنے جو کاموں کی لسٹ تیار کی ہے، اس میں سے جو آپ کے ٹاپ موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک ہیں، جو آپ کی پرائیورٹی ہیں، انہیں آپ نے الگ کر لینا ہے یا آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے، کیونکہ جو کام آپ کی پرائیورٹی ہے نا، انہیں آپ نے زیادہ فوکس سے کرنا ہے۔ اس سے آپ یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کس کام کو کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ تھرڈ پہ جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے کریٹنگ بلاکس، اور یہ تھرڈ پوائنٹ اس ویڈیو کی جان ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے پورے دن کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے ٹائم کے بلاکس بنا کے۔ یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ نے ہر ٹائم کے بلاک کو ایک ٹاسک اسائن کر دینا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، تو 5 to 5:30 AM تک آپ نے خود کو فریش کرنا ہے، یعنی کہ اس آدھے گھنٹے کے ٹائم بلاک میں آپ نے خود کو فریش کیا۔ پھر 5:30 to 6 o'clock تک اس ٹائم بلاک میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے خود کو کنیکٹ کیا، صبح کے اذکار پڑھے۔ پھر نیکسٹ 15 منٹس کا جو ٹائم بلاک ہوگا، آپ نے اس میں قرآن پڑھا۔ پھر اسی طرح آپ کی روٹین کے جو باقی کام ہوں گے وہ آپ کے ٹائم بلاک کے اکارڈنگ چلتے رہیں گے۔ مان لیں آپ کا ایک بہت اہم کام ہے جو آج آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے 2 گھنٹوں کا ٹائم بلاک رکھا ہے، مانیں صبح 8 سے 10 بجے تک۔ اب یہ ٹائم بلاک بہت ڈیڈیکیٹڈ ٹائم بلاک ہوگا، کیونکہ یہ کام آپ کا فوکس اور آپ کی ایفرٹ دونوں مانگتا ہے۔ اب اکثر جب میں اپنا کنٹینٹ تیار کرتی ہوں نا آپ سب کے لیے، تو میں صبح کے ٹائم بلاک میں یہ کام کرتی ہوں، جو اکثر صبح 6 سے 9 بجے تک ہوتا ہے، کیونکہ بیسیکلی رائٹنگ ایک کریٹو کام ہے، تو صبح کے ٹائم میں بہت فوکس سے اس کام کو کرتی ہوں، کیونکہ صبح کے ٹائم میری پروڈکٹیوٹی پیک پر ہوتی ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہم نے پلان کیا تھا 2 گھنٹے میں کام مکمل کرنے کا، مگر کام تو مکمل ہوا ہی نہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مزید 1-1.5 گھنٹے کا مارجن اور رکھ لیں۔ ایسے ٹائم کو بفر ٹائم کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس ٹائم بلاکنگ ٹیکنیک میں آپ نے فلیکسیبلٹی لازمی رکھنی ہے، تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے یا اگر آپ کا کوئی کام پورا نہیں ہوا تو آپ اس ٹائم بلاک یعنی کہ بفر ٹائم ہے اس کام کو مکمل کر سکیں، اور آپ کی پروڈکٹیوٹی پر کوئی ایفیکٹ نہ آئے۔ اس طرح دن کے باقی جتنے بھی کام ہوں گے وہ ہر کام کے لیے ایک اسپیسیفک
टाइम ब्लॉक लाजमी होगा। नंबर 4 पे है अवॉइड मल्टीटास्किंग। एक टाइम ब्लॉक में अगर एक टास्क असाइन है तो उसी को मुकम्मल करने पर फोकस करें। अगर आप एक टाइम ब्लॉक में एक से ज्यादा काम करेंगे तो आपकी काम की एफिशिएंसी बहुत कम होती जाएगी और गलतियों के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। नंबर 5 पॉइंट है ब्रेक्स। अब अपने तमाम कामों के दौरान आपको फ्रेश फील करने के लिए कुछ ब्रेक्स तो लाजमी चाहिए होंगी, जिसमें आपका मूड थोड़ा लाइट हो जाएगा, आप फ्रेश हो जाएंगे, आप खुद को एंटरटेन कर सकेंगे। हम लोग ना अक्सर इस मकसद के लिए मोबाइल फोन ही यूज करते हैं, मगर एक मसला ये आता है कि जब हम मोबाइल फोन यूज करना शुरू करते हैं ना, तो स्क्रॉलिंग करते करते, रील्स देखते देखते हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बहुत से घंटे जाया हो जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का तो कोई स्टॉपिंग पॉइंट है ही नहीं। तो फिर करना ये है कि हमें खुद को रिस्ट्रिक्ट करना है, यानी कि हमें अपने टाइम ब्लॉक्स में लाजमी ऐसा टाइम रखना है जिसमें हम अपना मोबाइल फोन यूज कर सकें। मान लें आपने पूरे दिन में 3 से 4 टाइम ब्लॉक्स ऐसे रखने हैं जो आधे आधे घंटे के लिए होंगे, और आधा घंटा फोन यूज करने के बाद आपने फोन को छोड़ देना है, और इसके लिए आपको खुद को स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसी अंदाज में टाइम ब्लॉकिंग की टेक्निक के साथ काम करते रहे तो आपकी प्रोडक्टिविटी रोजाना मैक्सिमाइज होती जाएगी। नंबर 6 एंड लास्ट पॉइंट है डिजिटल एंड फिजिकल टूल्स। आप अपने टाइम ब्लॉक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिजिटल टूल्स जैसे कि कैलेंडर्स, स्केड्यूलिंग एप्स या फिजिकल प्लानर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टूल्स आपको बार बार रिमाइंडर्स भेज सकते हैं और आपको ट्रैक पर रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगी आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में, और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।